ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں اب دانش زینیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور آخر سیرت اس بار زینیا کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زینیا کو سمجھ آ گیا ہے دانش سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں، تو وہ دوسرا حربہ استعمال کرتی ہے۔ دانش کا اعتماد جیتنے کے لیے وہ اچھی سی تیار ہوتی ہے اور دل میں فیصلہ کرتی ہے کہ اب میں ویسی ہی بن جاؤں گی جیسا دانش چاہتا ہے۔ ایک دفعہ دانش کا اعتبار میرے اوپر بن جائے، اس کے بعد میں پہلے تو فریال کو شہرام سے دور کرنے کی کوشش کروں گی اور پھر دانش سے یہ رشتہ ختم کر کے شہرام کو واپس اپنی زندگی میں حاصل کر لوں گی۔ لیکن زینیا کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سوچ رہی ہے، کیونکہ اگلے دن وہ بہت اچھی سی تیار ہو کے جب دانش سے ہنس ہنس کے بات کرتی ہے تو دانش دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اتنا تو میں سمجھ چکا ہوں، تم اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نسل نہیں ہو، یقیناً اس سب کے پیچھے تمہارا کوئی مقصد ہوگا اور جلد ہی وہ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر دانش زینیا کو اپنے سوشل سرکل میں انٹروڈیوس کروانے جب ساتھ لے کے جاتا ہے تو وہاں جا کے زینیا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دانش کے کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بہت سی لڑکیاں دانش سے شادی کی خواہش مند بھی تھیں۔ تو وہی بات کہ زینیا سوچتی ہے کہ ایک طرف یہ دانش ہے جو اتنا گڈ لکنگ بھی نہیں ہے پھر بھی لڑکیوں میں گھرا رہتا ہے، ایک طرف میرا شہرام تھا جو اتنا گڈ لکنگ ہونے کے باوجود کتنا شریف انسان تھا، جبکہ دوسری طرف دانش بھی اب سوچ رہا ہے کہ جو کہانی مجھے شہرام کے بارے میں سیرت نے سنائی ہے مجھے ایک دفعہ کنفرم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے، ہو سکتا ہے دوسری طرف کہانی کچھ اور ہو۔ اور جناب آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دانش کی کوئی اور گرل فرینڈ بھی ہے جس کا نام ٹینا ہے۔ خیر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آخر دانش نے یہ کام کسی آدمی کے ذمہ کیوں نہیں لگایا۔ اپنی گرل فرینڈ کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شہرام کے بارے میں تمام معلومات چاہیے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ ٹینا کو آلریڈی پتا ہے کہ شہرام کی ایکس وائف سے دانش آلریڈی شادی کر چکا ہے۔ بہرحال ٹینا جب ساری معلومات حاصل کر کے دانش کو بتاتی ہے تو دانش کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اسے جو شک تھا وہی سچ تھا۔ اب دانش فیصلہ کر لیتا ہے کہ یا تو وہ زینیا کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھے گا یا پھر اس رشتے سے آزاد کر دے گا، اور آزاد کرتے ساتھ ہی زینیا کے نام حق مہر میں جو بہت بڑا بنگلہ لگایا تھا وہ بھی واپس لے لے گا۔ لیکن دانش کی اس سختی سے زینیا ایک دفعہ پھر عاجز آ جاتی ہے اور دانش سے صاف کہتی ہے کہ میں اس طرح کے رویے کی عادی نہیں ہوں۔ تو یہاں دانش زینیا کو بتا دیتا ہے کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم کیسی عورت ہو، اسی لیے تو تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی۔ تم نے نہ صرف اپنے شوہر کے بلکہ اس کے گھر والوں کے بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ سن کے تو زینیا کے پاؤں تلے سے جیسے زمین سرک جاتی ہے کہ دانش کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتا چلا، جبکہ دانش سے کہتی ہے کہ آپ میری جاسوسی کروا رہے تھے۔ تو دانش بھی زینیا کو آئینہ دکھاتا ہے کہ شادی تو میں نے تم سے کر لی تھی تمہاری محبت میں اندھا ہو کے، لیکن شادی کے بعد جو کچھ تم کر رہی ہو اس کے بعد تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا میرے لیے مجبوری بن گیا تھا۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے دانش زینیا کو بتا دے کہ میں نے پتہ کر لیا ہے، شہرام انتہائی شریف النفس انسان تھا اور تم سے بے حد محبت بھی کرتا تھا، لیکن افسوس کہ تم سے اس کی محبت سنبھالی نہیں گئی۔ شہرام نے تمہیں اس لڑکی کی خاطر نہیں چھوڑا، بلکہ جب تم نے شہرام کو چھوڑا تو اس لڑکی نے شہرام کو سہارا دیا، اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ رہی۔ یہ سب سن کے تو زینیا اب دانش سے شدید خوف زدہ ہو جاتی ہے اور جلد سے جلد اسے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف سدرا جو سیرت سے ملنے جاتی ہے تو زینیا کے بارے میں بھی پتہ کرتی ہے کہ اب وہ کیسی ہے۔ سیرت سدرا سے جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جو کچھ سدرا کو بتائے گی سدرا اپنی ماں سائمہ کو بتائے گی، اور سائمہ تو ہے ہی اخبار جہان، وہ پورے خاندان میں یہ بتا دے گی۔ اسی لیے سیرت سدرا سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی زینیا تو بہت خوش ہے کیونکہ اس کا شوہر دانش شہرام سے بھی زیادہ امیر ہے اور زینیا سے بے حد محبت بھی کرتا ہے۔
لیکن سدرا چونکہ ایک اچھی نیچر کی لڑکی ہے تو وہ جلنے کی بجائے زینیا کی اچھی قسمت پر خوش ہوتی ہے اور دل سے زینیا کے لیے دعا کرتی ہے، جبکہ سدرا کے جاتے ساتھ ہی زینیا دانش سے لڑائی کر کے اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ دانش اپنے پیسے واپس لینا چاہتا ہے، لے لے، اپنا گھر واپس لینا چاہتا ہے، لے لے، مجھے وہ سب نہیں چاہیے، میں بس دانش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سیرت کو تو زینیا کی یہ باتیں سن کے بہت غصہ آتا ہے اور ساتھ ہی یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر زینیا نے دانش سے بھی طلاق لے لی تو پورے خاندان میں کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ تبھی سیرت زینیا سے کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، ابھی کے ابھی اپنے گھر واپس جاؤ، جیسے کیسے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے دانش سے طلاق لی، اس کا گھر چھوڑا تو یاد رکھنا میرے گھر کے دروازے بھی تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زینیا تو اپنی ماں کے یہ بدلتے رنگ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور یقیناً دل میں سوچتی ہوگی کہ کاش میری ماں نے اس وقت یہ سب کہا ہوتا جب میں شہرام کا گھر چھوڑ کے آئی تھی۔ میں جیسے کیسے شہرام کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتی، کم سے کم یہ دانش جیسا انسان تو میری زندگی میں نہ آتا۔ خیر ناظرین، دوسری طرف بات کریں شہرام اور فریال کی تو بھائی دونوں ہی آپس میں بہت خوش ہیں اور صرف شہرام ہی نہیں بلکہ اس کے گھر والے بھی فریال سے بے حد محبت کرنے لگے ہیں، جبکہ شانزے بھی اپنی نیو جاب کی جوائننگ پہ بہت خوش ہے اور اسے فیروز تو پہلی نظر میں ہی پسند آ چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ شانزے نے ابھی تک فیروز کا نام نہیں پوچھا۔ تبھی جب شانزے گھر آ کے فیروز کی باتیں کرتی ہے تو فریال پوچھ لیتی ہے کہ تم نے آج بھی اس کا نام نہیں پوچھا؟ تو شانزے کہتی ہے وہ تو میں بھول گئی، جبکہ فریال سوچتی ہے کہ یقیناً وہ جو کوئی بھی ہے بہت اچھا انسان ہے، کیونکہ مشکل میں وہ نہ صرف شانزے کے کام آیا بلکہ ان ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی شانزے کو اتنی اچھی اپرچونٹی آفر کی۔ فریال تو اس انجان آدمی کو لے کے شانزے کی زندگی کے بارے میں بہت آگے کا سوچنے لگی ہے، لیکن کہانی میں اصل ٹویسٹ تو تب آئے گا جب شانزے فریال کو اس کا نام بتائے گی اور فریال کے پاؤں تلے سے اس دن یقیناً زمین نکل جائے گی۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا یہی ہے کہ فیروز چونکہ ایک اچھا انسان ہے تو فریال نہ صرف اس کی غلطیاں معاف کر دے گی بلکہ ہو سکتا ہے شہرام اور باقی گھر والوں کو فیروز کی گارنٹی بھی دے کہ مجھے یقین ہے شانزے فیروز کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ لیکن اس سب سے پہلے جس دن زینیا کو پتہ چلے گا کہ فریال کا ایکس فیونسی دانش کا بزنس پارٹنر ہے تو وہ فریال کو شہرام کی زندگی سے نکالنے کے لیے فیروز کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن زینیا کو منہ کی ہی کھانی پڑے گی۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا شانزے اور فیروز کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔